اچھا جی، کل ہماری ایک بات رہ گئی تھی. مسئلہ چل رہا تھا کہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں نجاست اس وقت وہ نجس ہوتا ہے کہ جب اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے، یعنی رنگ یا بو یا مزہ تبدیل ہو جائے، پھر اس سے وضو وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر پانی زیادہ ہے لیکن اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہیں تبدیل ہوا تو پھر اس پانی سے نجاست اگر گر بھی گئی تھوڑی بہت تو اس سے وضو وغیرہ کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، آپ وضو کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ضابطہ پڑھا تھا کہ تھوڑے اور زیادہ پانی کا فرق کیا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں پتہ لگا تھا کہ وہ تالاب کہ جس کی لمبائی چوڑائی 5 گز ہو، نہیں، جس کی جو 25 مربع گز میں پھیلا ہوا ہو، جو ٹوٹل 25 مربع گز میں پھیلا ہوا ہو، اس تالاب سے اگر ہم وضو کریں گے یا اس سے پانی لیتے ہیں، اس میں اگر نجاست کا پیشاب کا قطرہ گر گیا غلطی سے تو پورا تالاب ناپاک نہیں ہوتا. اور جو تھوڑا پانی ہوتا ہے، اس تالاب سے کم پانی ہے، اس میں نجاست گر جائے تو آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے. پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا، خون کا ایک قطرہ گر گیا، بھلے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ تبدیل نہ ہوا ہو، تب بھی آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے. پھر ہم نے ایک اور اس میں صورت پڑھی تھی جو دیکھنے والی تھی، وہ اسی باب کا نا 73 صفحے پر لا، یعنی کہہ لیجیے کہ سیکنڈ لاسٹ مسئلہ ہے کہ پاک کپڑا، برتن اور نیز دوسری پاک چیزیں جس پانی سے دھو لی جائے. پاک ہی کپڑے کو دھویا گیا تھا، اس سے وضو اور غسل درست ہے. پھر پانی جس کو پاک یعنی دھویا گیا ہے نا، پاک کپڑے کو، پاک برتن کو دھویا گیا، اور وہ پانی جس سے دھویا جا رہا تھا وہ دوبارہ اسٹور کر رہے ہیں کسی چیز میں، کسی برتن میں، اور پھر اس سے وضو کرنا چاہتے ہیں تو اس سے وضو درست ہے بشرطے کہ پانی کے 3 وصفوں میں سے 2 وصف باقی ہیں. یہاں پر یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ کون سے 3 وصف، تو وہ یہی ہے کہ رنگ، بو اور مزہ. یعنی ہم نے مثال کے طور پر دیکھ لیجیے، کپڑے کو شرنک کرنے کے لیے جیسے رکھ دیتے ہیں، بالٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں، رنگ، بو اور مزہ اگر 2 وصف پانی کے برقرار ہیں، 2 وصف چینج نہیں ہوئے تو ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں. صرف ایک وصف تبدیل ہوا ہے، مثلا رنگ تبدیل ہو گیا، پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا، بو اور مزہ سیم ہے، پانی والا ہے، تو ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں جس بالٹی میں ہم نے نیا کپڑا لا کر شرنک کرنے کے لیے رکھا ہوا. اور اگر رنگ کے ساتھ ساتھ مزہ بھی چینج ہو گیا تو پھر ہم اس پانی سے اب وضو نہیں کر سکتے. اس پانی سے ہم نجاست حکمیہ کو یعنی غسل وغیرہ نہیں کر سکتے. یہ غسل یا وضو میں کام نہیں آئے گا، ورنہ کام آ سکتا ہے. آگے تھا یعنی کثیر پانی کے مسائل، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں. مسئلہ، بڑا حوض جو 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھائیں تو زمین بھی نہیں کھلتی. یعنی تھوڑا اتنا گہرا ہے کہ پانی بالکل وہاں سے ختم نہیں ہو جاتا. یہ کثیر پانی، یہ بھی پانی، یہ بہتے ہوئے، یہ کثیر پانی بھی بہتے ہوئے پانی کے مثل ہے. ایسے حوض کو ہم دہ در دہ کہتے ہیں. یہ دہ در دہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی اس کو انگلش میں ہم کہیں گے 10/10، اور اردو میں ہو جائے گا 10 ضرب 10. فارسی میں اس کو دہ در دہ کہتے ہیں. ہماری جتنی بھی یعنی فقہ کی کتابیں ہیں پرانی، ان اردو میں لکھی ہوئی ہمارے بزرگوں کی، ان سب میں دہ در دہ کا لفظ لکھا ہوتا ہے. مراد ہے 10/10، 10 ضرب 10، یعنی 10 ہاتھ. 10 ہاتھ کا مطلب ہو گیا، ایک ہاتھ ہوتا ہے 1.5 فٹ کا، یعنی کونی سے لے کے ہاتھ تک کا جو حصہ ہوتا ہے یہ مراد دیتے ہیں. یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، ایک 1.5 فٹ کا ہو گیا تو 10 1.5 فٹ یعنی 15 فٹ ہو گئے ٹوٹل. تو جو 15 فٹ لمبا اور 15 فٹ یعنی چوڑا ہو، تو ایسے تالاب میں اگر نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھائی بھی نہیں دیتی، وہ والی نجاست، مثلا پیشاب، خون، شراب وغیرہ، تو ایسے تالاب میں چاروں طرف سے وضو کرنا درست ہے.
جدھر سے چاہے وضو کریں. اور اگر ایسی نجاست پڑ گئی جو دکھائی دیتی ہے, جیسے مرا ہوا کتا گر گیا تھا, تو جدھر نجاست پڑی ہے اس طرف سے وضو نہیں کرنا, اس کے سوا جس طرف سے چاہے وضو کر لیں. البتہ اگر اتنے بڑے حوض میں اتنی نجاست پڑ جائے کہ رنگ یا مزہ بدل جائے تو پانی نجس ہو جائے گا. وہ تو ہم نے جاری پانی کے بارے میں بھی یہ ضابطہ پڑھا تھا کہ اگر نجاست کی وجہ سے پانی کا ایک وصف بھی تبدیل ہو گیا, رنگ بو یا مزہ میں سے ایک وصف بھی تبدیل ہو گیا, تو جاری پانی بھی نجس ہو جاتا ہے, اس سے وضو نہیں کر سکتے. کثیر پانی کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا ایک وصف بھی تبدیل ہو گیا نجاست کی وجہ سے تو اس کو پھر ہم وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. مسئلہ, اگر 20 ہاتھ تالاب 20 ہاتھ یعنی 30 فٹ لمبا ہے اور 5 ہاتھ یعنی 7.5 فٹ چوڑا ہے, یا 25 ہاتھ یعنی 37.5 فٹ لمبا ہے اور 4 ہاتھ یعنی 6 فٹ چوڑا ہے, تو وہ حوض بھی وہ تالاب بھی داہ در داہ کے مثل ہے. یعنی یہ کہہ لیجیے کہ لمبائی کسی کی زیادہ ہے, چوڑائی کم ہے. اب وہ جتنا مرضی فرق پڑ جائے, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 25 مربع گز بنا کہ نہیں بنا. مربع گز یعنی چاروں طرف سے ہم اس کی پیمائش لیتے ہیں چاروں کونوں سے, تو وہ 25 مربع گز بنا کہ نہیں بنا. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ یہ 15 فٹ بائے 15 فٹ ہوتا ہے نا, تو یہ ہو جائے گا 15 بائے 15 کتنا فٹ ہو گیا, جی 225 فٹ. تو جی 225 فٹ کا مربع گز مربع اس کا ہم نے پورا کرنا, اس کا چاروں کونوں سے پیمائش لیں تو 225 فٹ بن جاتی ہے. وہ والا تالاب جو ہے اس سے وضو کر سکتے ہیں ہم, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر اس سے کم ہے یعنی کسی طرف سے بھی ہو, لمبائی کم ہو جائے چوڑائی زیادہ ہو جائے, یا چوڑائی کم ہو جائے لمبائی زیادہ ہو جائے, اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ تو تھا مسئلہ جہاں ہم نے جو پانی مطلق پانی کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی پہلی قسم تھی طاہر مطہر غیر مکروہ, یعنی پانی پاک بھی ہے, پاک کرنے والا بھی ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے. اس کی ہم نے 3 صورتیں آگے بنائی تھی کہ ہمیں 3 جگہوں پہ مل سکتا ہے. ایک جاری پانی ملے گا کبھی ہمیں, یا ہمیں ٹھہرا ہوا پانی ملے گا کہیں پر حوض وغیرہ کی شکل میں, تالاب کی شکل میں, یا پھر ہمیں یہ ملے گا کنویں کے اندر. تینوں کے اندر احکامات جدا جدا ہیں. اب تک ہم نے جاری پانی کے احکامات پڑھ لیے اور ٹھہرے ہوئے پانی کے بھی احکامات پڑھ لیے کہ ٹھہرے ہوئے پانی بھی 2 طرح کا ہمیں ملے گا. کبھی ہمیں تالاب سے چھوٹا یعنی 25 مربع گز 225 فٹ مربع سے کم کا ملے گا یا زیادہ کا ملے گا. ان دونوں کے احکامات جدا جدا ہیں, وہ ہم نے پڑھ لیے. اب ہم تیسری صورت کے کنویں کی شکل میں ہمیں پانی ملتا ہے, اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. کنویں کا بیان. مسئلہ, جب کنویں میں کچھ نجاست گر پڑے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. جب کنویں میں کوئی نجاست گر پڑے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے اور پانی کھینچ ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے. جب پانی سارا نکال لے تو پاک ہو جاتا ہے. آگے اس میں تفصیلات کتنا ہے کیا ہے وہ ابھی اور دیکھتے ہیں. چاہے تھوڑی نجاست گرے یا بہت, تو سارا پانی نکالنا چاہیے. جب سارا پانی نکل جائے تو پاک ہو جائے گا. کنویں کے اندر کنکر دیوار وغیرہ کو پھر دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ سب خود بخود پاک ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے رسی ڈول جس سے پانی نکالا ہے, کنویں کے پاک ہونے سے یہ بھی پاک خود بخود آپ ہی آپ پاک ہو جاتے ہیں, اور ان دونوں کو بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب کنویں میں نجاست گر جائے تب کے بارے میں یہ حکم ہے. ہاں آگے البتہ وہ صورتیں آ رہی ہیں کہ جانور گر کر مر جاتا ہے, انسان گر کر مر جاتا ہے, چھوٹا جانور گر کے مرتا ہے, بڑا جانور گر کے مرتا ہے, اس کی صورتیں علیحدہ ہیں. وہ نجاست وہ جب گرتا ہے تو اس وقت نجاست کی بات نہیں ہوتی, بعد میں مرنے کے بعد علیحدہ تفصیلات ہوتی ہیں, تو وہاں پر کتنے ڈول نکالیں گے کتنے نہیں نکالیں گے وہ تفصیل وہاں ہے. اگر کنویں میں ویسے نجاست گر جائے تو پھر سارا پانی ہی نکالنا چاہیے جب جو پہلے سے ہی نجاست گری ہے. ہاں اس میں البتہ ایک فرق ہے, وہ آگے آ رہا ہے. تنبیہ, سب پانی نکالنے پہلے تنبیہ مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں. سب پانی نکالنے کا مطلب یہ کہ اتنا نکالیں کہ پانی ٹوٹ جائے اور پھر اس کے بعد آدھا ڈول بھی نہ بھرے. کنویں میں ہوتا ہی ہے
کہ رستا ہے پانی نا, نیچے سے رس کے اوپر آتا رہتا ہے. اگر لیول پورا کرتا ہے پانی اپنا, تو بعض نارمل کنواں اگر ہو تو وہاں پر اتنی تیزی سے نہیں رستا کہ نہر کی طرح سے ہو کہ پانی آپ جتنا مرضی نکال لیں لیول پہ کھڑا رہے گا. عام طور سے کنویں میں سے پانی تھوڑا ٹائم لیتا ہے اور پھر رس کے دوبارہ اوپر آتا ہے. تو آپ نے اتنا پانی نکال دیا کہ اب آدھا ڈور بھی نہیں بھر سکتا, بالکل زمین تک آپ پانی لے گئے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے کنویں کا سارا پانی باہر نکال دیا. بالکل یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک ایک قطرہ نکال دے کنویں کے اندر سے, یہ تو آپ پاسبل نہیں ہے, لیکن اتنا پانی نکال لیا کہ اب آدھا ڈول بھی نہیں بھرتا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو نجاست کے گرنے کی وجہ سے حکم عائد ہوا تھا کہ کنویں کا سارا پانی نکالے, آپ نے سارا پانی نکال دیا, یہ اس کا مطلب ہوا. مسئلہ اگر کنویں میں اونٹ یا بکری کی ایک دو مینگنیاں گر جائیں اور پھر وہ ثابت نکل آئیں تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا, خواہ وہ کنواں جنگل کا ہو یا بستی کا, اور خواہ اس پر من یعنی منڈیر ہو یا نہ ہو. ایک آپ بکری کی یا اونٹ کی مینگنیاں گر جاتی ہیں جیسے جنگلوں میں یا اس طرح دیہاتوں میں جانوروں کو جب پانی وغیرہ پلانے لے جاتے ہیں, تو اس کے مثال واپس نکال لینے پر کنواں ناپاک نہیں ہوتا, لیکن شرط یہ کہ وہ صحیح سالم واپس آئے, ٹوٹے نہیں. ٹوٹ گئی تو پھر حکم علیحدہ ہے, پھر وہی حکم ہے کہ سارا پانی آپ باہر نکالیں. مسئلہ کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر پڑی, کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر پڑی تو نجس نہیں ہوا. جو اڑنے والے پرندے نا ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے گرنے سے جو پاک بھی حلال بھی ہیں, کھانا بھی جن کا حلال ہے, کبوتر چڑیا وغیرہ, تو ان کی بیٹ گر پڑی تو نجس نہیں ہوا. اور مرغی اور بطخ کی بیٹ سے نجس ہو جاتا ہے, سارا پانی نکالنا واجب ہے, کیونکہ مرغی اور بطخ یہ اڑنے والے پرندے نہیں شمار ہوتے. ویسے پرندہ تو ہے لیکن یہ اڑتے نہیں ہیں عام روٹین میں, یہ چلتے ہیں زمین پر, تو ان کا حکم جانوروں کی طرح سے ہوتا ہے. اس کی تفصیل اصل تفصیل تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نجاستوں کے بیان میں, جو جلدی آ جائے گا انشاءاللہ. تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس جانور کی بیٹ پاک ہوتی ہے, ناپاک ہوتی ہے, نجس ہوتی ہے, کیا اس کی تفصیلات ہیں, وہ ساری تفصیل ہم وہاں پر پڑھ لیں گے. یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ کبوتر چڑیا وغیرہ کی بیٹ اگر گر گئی پانی میں کنویں کے اندر تو نجس نہیں ہوا, پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر مرغی یا بطخ کی پیٹ گر گئی ہے تو پھر نجاست والا حکم لگے گا, سارا پانی ہمیں نکالنا پڑے گا. مسئلہ کتا, بلی, گائے, بکری پیشاب کر دے یا کوئی اور نجاست گرے تو سب پانی نکالنا چاہیے. نجاست کے مسئلہ ہے, نجاست کوئی بھی گر جائے تو آپ کو سارا پانی نکالنا ہے. مسئلہ اگر آدمی, کتا یا بکری یا اسی کے برابر کوئی جانور گر کے مر جائے, دیکھیے گر کے مرے, مر کر نہیں گرے کی بات ہو رہی, گر کے مر جائے اور پھولے پھٹے بھی نہیں, تب سارا پانی نکالا جائے. اور اگر باہر مرے پھر کنویں میں گرے تب بھی یہی حکم ہے, پہلے باہر مرا اور پھر گر گیا تب بھی یہی حکم ہے کہ ابھی, یعنی یہ کہہ لیجیے کہ انسان کی یا کتے وغیرہ کی جو بھی چیز ایسے مر کے گرتی ہے نا, اس کی نجاست کی نوعیت تھوڑی مختلف ہوتی ہے. یہ وہ والی نجاست نہیں ہوتی کہ کپڑے کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی. مرے ہوئے انسان کو اگر کسی کوئی کافر مرا ہوا ہو, کسی انسان کو وہ لگ گیا, اس کا کپڑا لگ گیا, تو اس سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمارے کپڑے کو نماز نہیں ہوگی. یا یوں کہہ لیجیے کہ کوئی لکوڈ نہیں ہے, کوئی لکوڈ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے, تو وہ نجاست اس کی تھوڑی مختلف قسم کی نجاست ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کنویں میں گر کے مر جائے یا باہر مر کے گرے, دونوں صورتوں میں حکم یہی ہے کہ سارا پانی نکالیں گے. یہ بڑی چیز ہے تو سارا پانی نکالنا ہے. مسئلہ اگر جاندار چیز کنویں میں مر جائے اور پھول جائے یا پھٹ جائے تب بھی سب پانی نکالا جائے گا, چاہے چھوٹا جانور گر کے مرا ہو اور پھولا پھٹا ہو یا بڑا جانور ہو, اس میں سارا پانی نکالنا ہے. چھوٹا سا چوہا بھی گر کے مر گیا اور پھول پھٹ گیا تو سارا پانی نکالنا ہے. مسئلہ اگر چوہا, چڑیا یا اسی کے برابر کوئی چیز گر کر مر گئی لیکن پھولی پھٹی نہیں تو 20 ڈول نکالنا واجب ہے, اور 30 ڈول نکال لیں تو یہ بہتر ہے. لیکن ڈول پہلے نہیں نکالنے, پہلے چوہے کو یا چڑیا کو, جو بھی جانور گر کے مرا ہے اس کو پہلے باہر نکالیں گے, پھر اس کے بعد ہم پانی نکالنا شروع کریں گے 30 ڈول تک, یا 20 ڈول ہی نکال لیں تو 20 ڈول تک. اور اگر چوہا نہ نکالا تو اس پانی کے نکالنے کا کچھ اعتبار نہیں, چوہا نکالنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس میں پانی نکالنا پڑے گا. مسئلہ بڑی چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے, اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر گر کر مر جائے اور پھولے پھٹے نہیں تو 20 ڈول نکالیں گے,
اور 30 ڈول نکالنا بہتر ہے, اور جس میں بہتا ہوا خون نہ ہوتا ہو اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. عام طور سے اس کا فرق کرتے ہیں کہ ایک بالش کے برابر جو چپکلی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر خون ہوتا ہے بہتا ہوا اندر, اور جو چھوٹی ہوتی ہے اس کے اندر خون نہیں ہوتا بہتا ہوا. تو جو چھوٹی چپکلی گر کے مر جائے تو اس کے مرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ پانی نجس نہیں ہوتا, اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ, اگر کبوتر یا مرغی یا بلی یا اس کے برابر کوئی جانور گر کر مر جائے اور پھولے پٹے نہیں تو 40 ڈول نکالنا واجب ہے, اور 60 ڈول نکال دیں تو یہ بہتر ہے. چوہا وغیرہ گر جائے, اس چڑیا کے برابر چوہے کے برابر چیز گر جائے تو 20 ڈول نکالنا واجب تھا, 30 تک احتیاطاً نکال لیں تو یہ بہتر تھا. اب اس سے بڑے درجے کی چیز آ گئی, ہجوم میں تھوڑی بڑی چیز آ گئی, کبوتر, مرغی, بلی, یہ والے سائز کے جانور آ گئے. یہاں پر 40 نکالنا لازمی ہے, لیکن 60 نکال دیں تو یہ بہتر ہے. جس کنویں پر ڈول پڑا رہتا ہے اسی کے حساب سے نکالنا چاہیے, جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے اسی کے حساب سے نکالنا چاہیے. اگر اس کے بجائے کسی اتنے بڑے ڈول سے نکال دیا پانی جس میں بہت سارا پانی آ جاتا ہے تو حساب لگا لیں گے. اگر اس میں کنویں والے 2 ڈول پانی سماتا ہے تو 2 ڈول سمجھیں گے, اور اگر 4 ڈول سماتا ہے تو 4 ڈول ہی سمجھنا چاہیے. ہر کنویں پر ہر علاقے میں مختلف قسم کے ڈول ہوتے ہیں, تو جو عام طور سے ڈول لگا ہوا ہوتا ہے, ڈول کے ذریعے جہاں پر پانی کھینچا جاتا ہے, تو جو ڈول لگا ہوا اسی کا اعتبار کریں گے. پھر جب پانی نکالنے کا حکم ہوا, طے ہوا کہ بھائی سارا پانی نکالنا ہے کنویں کا, یا سارا کی بات تو نہیں ہے, یعنی ہم نے 60 ڈول نکالنا ہے تو بڑا ڈول لے کر آئے, اسی کو لوگوں نے مل کے کھینچ لیا بڑے ڈول کو, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بڑا ڈول ہی وہ 4 ڈول کے برابر تھا عام نارمل ڈول کے, تو 4 ڈول ہی شمار کیے جائیں گے. مسئلہ, اگر کنویں میں اتنا بڑا سوت ہے کہ سب پانی نہیں نکل سکتا, جیسے جیسے پانی نکالتے ہیں ویسے ویسے اس میں سے اور پانی نکل آتا ہے, یعنی پانی اپنا لیول فوراً اونچا کر لیتا ہے, تو جتنا پانی اس میں اس وقت موجود ہے اندازہ کر کے اسی قدر نکالیں. جتنا پانی لگ رہا ہے کہ مثلا فرض کیا کہ ابھی یہ 1000 لیٹر پانی ہوگا تو 1000 لیٹر پانی نکالیں. پانی کے اندازہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک مثلا 5 ہاتھ پانی ہے تو ایک دم لگاتار 100 ڈول پانی نکال کر دیکھو کہ پانی کتنا کم ہوا. اگر 1 ہاتھ کم ہوا ہو تو اس حساب سے 500 ڈول پانی ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ 500 ڈول پانی ہے. دوسرے یہ کہ جن لوگوں کو پانی کی پہچان ہو اور اس کا اندازہ کرنا آتا ہو, ایسے 2 دیندار مسلمانوں سے اندازہ کرا لیں, جتنا وہ کہیں کہ جتنے لیٹر پانی نکالنا ہے, جتنے ڈول پانی نکالنا ہے تو وہ نکلوا دیں. اور جہاں یہ دونوں باتیں مشکل معلوم ہو کہ کیا کریں کیسے کریں, تو وہاں پر پھر احتیاط یہ کہ 300 ڈول نکلوا دیں. جب سارا پانی نکالنے کا حکم ہے نا جہاں پر, اور پانی لیول بھی کر جاتا ہے, کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں. کوئی ایسے بندے بھی نہیں مل رہے دیندار مسلمان کہ جو ہمیں, جن کو پریکٹس ہو, جو ان کا تجربہ ہو, وہ ہمیں کوئی آئیڈیا دے سکے. تو وہاں پر پھر احتیاط یہ ہے کہ 300 ڈول نکال دیں اور پھر کنواں پاک شمار ہوگا, سارا پانی نکلنا شمار ہو جائے گا. مسئلہ, کنویں میں مرا ہوا چوہا یا کوئی اور جانور نکلا, یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کب سے گرا ہے, اور تو دیکھیں گے کہ ابھی وہ پھولا پھٹا ہے یا نہیں. تو ابھی وہ پھولا پھٹا بھی نہیں ہے, صرف مرا ہوا نکلا ہے, تو جن لوگوں نے اس کنویں سے وضو کیا ہے وہ 1 دن 1 رات کی نمازیں دہرائیں گے. وضو کر کے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں تو جانور ابھی پھولا پھٹا نہیں ہے, پھول کر پھٹا نہیں ہے, نہ پھولا ہے نہ پھٹا ہے, تو اس سے 1 دن 1 رات کی نمازیں دہرائیں گے. اور اس پانی سے جو کپڑے دھوئے گئے ہیں ان کو بھی دھونا چاہیے. اور اگر جانور پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو پھر 3 دن 3 رات تک جس نے وضو کر کے اس وضو سے نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری اپنی نمازیں دہرائے گا. اور بعض عالموں نے یہ بھی کہا ہے, یہ بعض اقوال ایسے بھی ملتے ہیں کہ جس وقت کنویں کا ناپاک ہونا معلوم ہوا ہے آپ کو, اسی وقت سے ناپاک سمجھیں گے, اس سے پہلے کہ سب نماز وضو درست ہے. تو اگر کوئی اس پر عمل کر لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے, اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. یہ خصوصاً ٹینکیوں کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے. گھر کی ٹینکی میں کوئی شک پڑنا شروع ہوا تو چڑھ کے دیکھا تو پتہ لگا کہ اندر تو چڑیا مری ہوئی ہے اور وہ پھولی پٹی ہوئی بھی ہے.
ایک ہے خالی مری بھی ہو اور ایک یہ کہ پھول کر پھٹی ہوئی بھی ہے. تو اب کیا کریں؟ تو اس میں ایک قول تو یہی ہے جیسے ذکر ہوا کہ 3 دن 3 رات کی نمازیں آپ دہرائیں. آپ نے اس سے جتنے کپڑے برتن دھوئے سب دوبارہ سے آپ کریں. ایک قول تو یہ ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ نے چڑھ کر ٹینکی کو کھول کے دیکھا ہے اس وقت آپ کو پتہ لگا ہے کہ اس کے اندر تو پھٹی ہوئی مری ہوئی چڑیا پڑی ہوئی ہے, اسی وقت سے صرف نماز ہے. اب آئندہ سے نیکسٹ آپ نے کوئی برتن نہیں دھونا اس پانی سے, اس پانی سے آپ نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھنی, اس پانی سے آپ نے کپڑے نہیں دھونے. پچھلے کے ساری نمازیں, سارے کپڑے, سارے برتن, ساری چیزیں پاک ہیں. یہ بھی ایک قول ہمیں ملتا ہے. لہذا اگر کوئی اس قول پر عمل کر لے تو اس کی گنجائش ہے, دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. مسئلہ جس شخص کو نہانے کی ضرورت ہو وہ ڈول ڈھونڈنے کے واسطے کنویں میں اترا اور اس کے بدن اور کپڑے پر نجاست کی آلودگی نہیں ہے, یعنی بدن یا کپڑے پر نجاست لگی بھی نظر نہیں, کہیں پہ لگی بھی نہیں ہے, تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا. ایسے ہی اگر کوئی کافر شخص اتر جائے اور اس کے کپڑے اور بدن پر نجاست نہ ہو تو تب بھی کنواں پاک ہے. ہم کنویں کو ناپاک نہیں کہیں گے کافر کے اتر جانے سے. البتہ اگر نجاست لگی ہو تو پھر ناپاک ہو جائے گا. نجاست لگی ہوئی تو کوئی مسلمان بھی اتر جائے تب بھی ناپاک ہو جائے گا. اور ناپاک ہونے کی صورت میں ہم نے پڑھ لیا کہ نجاست کوئی یعنی گر کے مرنے والا یا مرے ہوئے شخص کے گرنے کا حکم مسئلہ نہیں ہے, علیحدہ سے نجاست گرنے کا مسئلہ ہے. تو وہاں پر تو پھر سارا پانی نکالنا ہوتا ہے, لہذا ہمیں یہاں پر بھی پھر سارا پانی نکالنا پڑے گا. اور اگر شک ہو کہ معلوم نہیں کہ کپڑا پاک تھا یا نہیں تھا یا ناپاک, تب بھی ہم کنواں پاک سمجھیں گے. لیکن اگر دل کی تسلی کے لیے 20 یا 30 ڈول نکلوا دیں تب بھی کچھ حرج نہیں. لیکن ہم ویسے کپڑے کو یعنی جب تک کپڑے کی ناپاکی کنفرم نہ ہو ہم کپڑے کو ناپاک نہیں سمجھیں گے. جی سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی نہیں, یہ بتائیے کہ ایک منٹ یہ بتائیے کہ بور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بور میں چوہا گر گیا, اس کا ڈائیمیٹر بھی تھوڑا ہوتا ہے, تو یعنی وہ کیا اوپن ہوتے ہیں اس میں یعنی چوہا آرام سے جا سکتا ہے؟ ہاں لیکن میرا خیال ہے اس کے اوپر تو وہ کور ہوتا ہے, پائپ وغیرہ سارے بند ہوتے ہیں, پائپ سے بند ہوتا ہے. اگر گر جائے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے مسئلہ تو سیم ہے, مسئلہ سیم ہی ہے. تو باقی کسی کو یعنی مسئلہ تو سیم ہی ہے کہ جب تک نجاست کو نہیں نکالیں گے, پہلے چوہے کو نہیں نکالیں گے تو کنویں کا پانی نکالنے کا فائدہ نہیں ہے. باقی کہیں پہ اگر کوئی صورتحال پیش آ گئی ہو ایسی تنگ جگہ پہ چوہا بھی نہیں نکل سکتا ہے, کوئی صورتحال پیش آ گئی ہو تو وہاں پر پھر موقع محل کے حساب سے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, غور کر سکتے ہیں کہ اب کیا کریں. لیکن عام طور سے جو لوگ بور کراتے ہیں وہ بور اور جو پائپ کی جگہ ہوتی ہے صرف چھوٹی سی, وہ کور ہوتا ہے, وہ اوپن نہیں ہوتا, اس پہ اوپر موٹر لگی ہوئی ہوگی, کچھ بھی ہوگا. یعنی کنویں کے اندر یعنی بور میں کوئی چیز گر نہیں سکتی عام طور سے. جیسے یہ ہینڈ پمپ لگا ہوا ہوگا, یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اوپن چھوڑا ہوا ہو. کچھ ہو گیا پھر بھی تو چونکہ وہ ریئر بہت کم صورتیں ہیں ایسی, تو وہاں پر ہم پھر دوبارہ کتابیں کھول کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ.
جی یہ مسئلہ آیا ہے کہ بور والے پانی میں گٹر قریب ہونے کی وجہ سے، جیسے پرانے دیہاتوں میں گٹر ہوتے تھے، وہ کچے گٹر ہوتے تھے، یعنی غرقی کہہ لیں جس کو، غرقی بنی ہوتی تھی، تو پانی کے اندر، صاف پانی کے اندر نجاست والے پانی کا اثر آنا شروع ہو گیا. تو اس کے بارے میں یہ ویسے اصل مسئلہ تو انشاءاللہ نجاست سے متعلق ہی آئے گا. وہاں پر باب میں میرا خیال ہے اس کا کچھ سے ملتا جلتا مسئلہ ذکر بھی ہے کہ پانی ناپاک ہونے کا حکم کب لگائیں گے. تو وہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. ویسے میں اس کو دوبارہ دیکھ بھی لیتا ہوں. ایک ضابطہ تو یہ ہمارے سامنے آیا کہ نجاست کی وجہ سے صاف پانی، جو پاک پانی جسے مطلب سمپل پانی کہتے ہیں، نجاست کی وجہ سے اگر اس پانی کا رنگ یا بو یا مزہ، رنگ یا بو یا مزہ تبدیل ہو جائے تو وہ پانی ناپاک شمار ہوتا ہے. تو کیا یہ ضابطہ یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سوال یہ آیا ہے کہ پانی کے دو وصف کی بات ہوئی تھی کہ صاف، جیسے میں نے مثال بھی دی تھی کہ شرنک کرنے کے لیے بالٹی کے اندر کپڑا ڈالا ہوا ہے. تو یہ صرف کپڑے سے متعلق ہے یا عام ہے؟ ہر پاک چیز کا حکم نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی پاک چیز دھوئی ہے پانی سے، پہلے سے پاک ہونی چاہیے، نجس نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ برتن دھو رہے ہیں سنک میں، آپ نے پانی کی شارٹیج ہے، وہ پانی سیو کر لیا، اسٹور کر لیا، اور دوبارہ اس پانی کو آپ استعمال میں لانا چاہ رہے ہیں، تو اس پانی سے کیا وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو رنگ یا بو یا مزہ چینج نہیں ہوا. رنگ یا بو یا مزہ میں سے دو چیزیں چینج نہیں ہوئی، پاک چیز کی وجہ سے دو چیزیں چینج نہیں، دو وصف چینج نہیں ہوئے، تو ہم اس پانی سے دوبارہ وضو کر سکتے ہیں. ایک چینج ہو گیا تو خیر ہے. جیسے آپ نے آج کل سنا ہوگا نا کہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ جتنے بھی کار واش والے ہیں ان کے لیے پانی کو ریسائیکل یا دوبارہ سے یوز کرنا لازمی ہے. وہ پانی کو اب گٹر میں نہیں جانے دے سکتے، اس پانی کو بار بار استعمال کریں گے، گاڑیاں دھوئیں گے. تو اسی طرح سے اگر کہیں پر کوئی آدمی شارٹیج کی وجہ سے گھر کے استعمال کے پانی کو بھی یہی ترتیب بناتا ہے، تو پاک چیز جب دھوئی گئی ہے، برتن دھو دیے گئے، پاک یعنی کہہ لیجیے اور کوئی چیزیں دھوئی گئی ہیں، نجس چیز کو نہیں دھویا گیا، تو پھر اس پانی سے دوبارہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وضو کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، وضو وغیرہ اس سے کر سکتے ہیں، جبکہ اس میں رنگ بو مزہ میں سے صرف ایک چیز چینج ہوئی ہے. جسم ہمارا پاک ہے، اس کو ہم پاک ہی نہیں دوبارہ سے وضو کرنا. جی وہ جو جب پاک ہے نا ہمارا جسم، یعنی نجاست حکمی سے بھی پاک ہے، کا مطلب یہ کہ ہم نے اس سے وضو بھی نہیں کیا پہلے، یعنی ہم نے وضو پر وضو کر رہے ہیں، تب تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم نے وضو کر رہے ہیں، ہمارا پہلے وضو ٹوٹ گیا تھا، پھر ہم اس سے وضو کر رہے ہیں، تو پھر اس پانی کو وہ مستعمل پانی کہلاتا ہے، اس کا حکم ہم نے آگے پڑھنا ہے مزید. جی وعلیکم السلام، بتائیے سوال بتائیے. جی آن لائن سوال بتائیے. جی وعلیکم السلام. جی وہ میں نے اس کو دیکھا ہے، بالکل آپ نے یاد کرایا صحیح، میں نے اس کو دیکھا ہے. مجھے ایک حوالہ تو مل گیا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ اپنی چوکڑی مار کر ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک حوالہ اور مل جائے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. مجھے یاد ہے آپ کا مسئلہ. جی سوال وہ دوبارہ یاد کرا رہے کہ چوکڑی مار کر بیٹھے ہو نا، تو پھر کونیوں سے ٹیک لگا دیں اور اس کے بعد پھر سو جائیں. تو اس صورت میں مجھے ایک حوالہ مل گیا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ایک حوالہ اور مل جائے کہ اس صورت میں، یعنی اس میں ضابطہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آدمی اس طریقے سے بیٹھا ہو، کسی چیز سے ٹیک نہیں لگایا ہوا، یعنی پیچھے کسی کمر کو کسی چیز سے ٹیکا ہوا نہیں ہے، کمر کو پیچھے نہیں ٹیکا ہوا، تو ایسے اسٹائل سے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ لڑکے گا، یعنی وہ ٹیک یا چیز ہلتی ہے تو گر بھی جائے گا ساتھ میں نیچے.
یعنی یہ کہہ لیں کہ چوکس بیٹھا ہوا گویا کہ، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے مرد کے جو سجدے کی حالت ہے اس حالت میں مرد سو جاتا ہے، ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اس حالت میں، عورت والے نہیں، مرد والے سجدے کی حالت میں اگر مرد سو جاتا ہے تو اس کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ اگر اتنی گہری نیند میں جائے گا تو گر جائے گا فوراً، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو آپ کا یہاں بھی اپلائی کرتے ہیں، لیکن میں اس کو اور دیکھ لوں انشاءاللہ پھر میں آپ جی جی بتائیں. جی اس کا وصف چینج ہو جاتا ہے کسی چیز کے پڑنے سے، یا خود ہی پڑے پڑے پانی کا وصف چینج ہو جاتا ہے؟ وہ اس دیکھیں وہ ہاں دیکھیں، اگر تو کسی چیز کے پڑھنے سے وصف چینج ہوتا ہے نا، تو اس وقت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی پاک چیز کے پڑھنے سے دو وصف چینج ہوئے تو وہ مسئلہ علیحدہ ہے. لیکن ایک یہ کہ پانی پڑے پڑے چینج ہو گیا اس کا کلر، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے. وہ بالکل یعنی کہہ لیں کہ اور چیز کوئی بن جائے، گاڑا سا کچھ اور ہو جائے تب تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. پھر مسئلہ علیحدہ ہے کہ پھر دو وصف یعنی برقرار ہونے چاہیے وضو کرنے کے لیے. جی آپ اس کی بھی کوئی حد ہے؟